بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مبارک مجلس اور اس مجلس کے اندر حاضری کی سعادت نصیب فرمائی، ہمیں اللہ رب العالمین کا اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کئی سارے اچھے علماء کرام آئے، آپ نے میراث کے موضوع پر اس سے متعلق مختلف گوشوں پر ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ تقریباً تمام ہی مسائل پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق کچھ ایسی باتیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، یا موجودہ ہمارے حالات میں، موجودہ سماج کے اندر جن سے واقفیت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کچھ ان میں سے بعض باتوں کا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ۔ سامعین کرام، یہ بات بار بار کہی گئی، پہلے بھی آپ نے سنی ہے، آج بھی بار بار یہ بات ریپیٹ کی گئی کہ ہمارا جو دین اسلام ہے، اس کی پہچان ہے عدل و انصاف۔ ہمارا دین عدل پر قائم ہے، اس کے تمام احکامات عدل پر مبنی ہیں۔ اسلام عدل کو پسند فرماتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، ظلم کو ناپسند فرماتا ہے، ظلم سے روکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ظلم اتنی قبیح چیز ہے کہ اسے اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر حرام قرار دیا، اور اسی طرح سے ہم تمام بندوں کے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا، ہم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ سامعین کرام، اسلام میں عدل کے بہت سارے مظاہر ہیں۔ آپ کو اسلام کے تمام احکامات میں عدل کا مظہر دکھے گا۔ اس کے انہی مظاہر میں سے ایک بہت بڑا مظہر ہمارا وہ موضوع ہے جو آج کی کانفرنس کا عنوان ہے۔ اسلام کے عدل کا بہت بڑا مظہر اس کا نظام میراث ہے۔ اسلام نے میراث کے نظام کی شکل میں ہم مسلمانوں کو جو نظام عطا کیا ہے، پوری دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم بہت سارے حقوق کے سلسلے میں، حقوق العباد کے سلسلے میں کوتاہیوں کے شکار ہیں، اسی طرح سے میراث کے سلسلے میں بھی ہمارے یہاں کئی ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ میراث کی بہت ساری کوتاہیوں کا تذکرہ آپ نے مختلف خطبہ کرام سے سنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میراث کے سلسلے میں جو سب سے بڑی خرابی ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر میراث کے سلسلے میں ظلم کیا جاتا ہے، اور اس ظلم کی کئی شکلیں ہیں۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ عورت کو میراث سے مکمل محروم کر دیا جاتا ہے۔
ایک شکل یہ ہے کہ عورت کو منمانی جتنا دل میں آیا تھوڑا بہت دے دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس عورت کی۔ اسی طرح سے کئی ساری شکلوں میں میراث کے سلسلے میں عورتوں کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جب اسلام آیا، آپ ابتدائی اسلام کی تاریخ پڑھیں، جب اسلام آیا اس وقت سماج کے اندر جو طبقے سب سے زیادہ دبے کچلے تھے ان میں سے عورت ایک تھی۔ عورتوں پر طرح طرح کے مظالم ہوتے تھے۔ جن لوگوں نے ابتدائی اسلام کی تاریخ پڑھی ہے انہیں یہ بات پتا ہے، عورتوں کے اوپر اس وقت جو مظالم ہوتے تھے انہی مظالم میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ عورت کو میراث سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ عورت میراث میں سے حصہ کیسے لے گی؟ نہ تو میدان جنگ میں جا کر کے لڑتی ہے، نہ تو گھوڑوں کی سواری کرتی ہے، دشمن کا مقابلہ نہیں کرتی ہے، اپنے قبیلے کا دفاع نہیں کرتی ہے، یہ میراث میں حصہ کیسے لے گی؟ بلکہ حالت یہ تھی کہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی تھی تو وہ عورت پراپرٹی کی طرح سے اس عورت کو باقاعدہ طور سے تقسیم کیا جاتا تھا، یعنی وہ عورت اپنے شوہر کی پراپرٹی مانی جاتی تھی، اور خاندان اور قبیلے میں سے جو شخص چاہتا تھا اس کو پراپرٹی کے طور پر لے لیتا تھا۔ جب اسلام نے آیا تو کہا نہیں، عورت تمہاری پراپرٹی نہیں ہے، عورت تمہاری پراپرٹی نہیں ہے۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، عورت تمہاری طرح سے، مردوں کی طرح سے سماج کا ایک حصہ ہے، وہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے اسلام نے جس طرح سے مردوں کا میراث کے اندر حصہ رکھا اسی طرح سے عورتوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ اور اس کے بعد اسلام نے عورت کی کئی ساری حیثیتیں ہوتی ہیں سماج میں۔ عورت ماں ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بہن ہوتی ہے، عورت کی بہت کئی ساری حیثیتیں ہیں سماج میں۔ ان تمام حیثیتوں کے اندر اسلام نے عورت کا حصہ رکھا میراث کے اندر، اور اس کی کئی ساری تفصیلات آپ نے خطبہ کرام سے سنی۔ سامعین کرام، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام واضح احکامات کے باوجود ہمارے سماج میں میراث کے سلسلے میں عورتوں پر مظالم ہوتے ہیں، عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے، کبھی تو بیوی کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں۔ لیکن عام طور سے جو ظلم عام ہے عورتوں پر، یہ جو ظلم عام ہے میراث کے سلسلے میں، عموماً وہ بیٹی کی شکل میں عورت کو یہ ظلم سہنا پڑتا ہے۔ حالانکہ اور دوسری حیثیتوں سے بھی عورتوں پر کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے میراث کے سلسلے میں، لیکن بیٹی کی حیثیت سے اس کے اوپر جتنا ظلم ہوتا ہے وہ کسی اور حیثیت میں نہیں۔ اگر ہم اس کے اسباب پر غور کریں کہ عورتوں کو میراث سے محروم کرنے کے یا میراث کے سلسلے میں عورتوں پر مظالم ڈھائے جانے کے اسباب کیا ہیں، تو اس کے کئی اسباب سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اس کا پہلا سبب یہ ہے، عورتوں کو میراث سے محروم کرنے کے اسباب میں سے پہلا سبب جو میں سمجھتا ہوں وہ شاید یہ ہے کہ ہم غیر اقوام سے متاثر ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں، ہمارے سلف کے زمانے میں، جہاں پر اسلامی حکومتیں تھیں، جہاں پر اسلامی تہذیب و تمدن تھا، وہاں پر اس بات کا تصور نہیں تھا کہ عورتوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ تاثر ہے، غیر اقوام میں رہتے رہتے ظاہر ہے ہندو دھرم میں عورتوں کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے،
اور ہم صدیوں سے غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں، اسی تہذیب کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا سبب ہے۔ اسی طرح سے دوسرا اس کا سبب ہے دولت کی ہوس۔ میراث کا تعلق مال سے ہے اور مال کے سلسلے میں انسان کمزور واقع ہوا ہے۔ دولت کا جہاں پر مسئلہ آتا ہے وہاں پر وہ بھول جاتا ہے کہ دولت کہاں سے آنے والی ہے۔ تو دوسرا سبب ہے مال کا ہوس۔ اسی طرح سے تیسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے سماج میں یہ ایک حقیقت ہے، ہر آدمی، ایک عام آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، ہمارے سماج میں عورتوں کو بچپن سے سماج کے اندر سیکنڈری اور ثانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ والدین کی جانب سے بچیوں کے ساتھ سوتیلا سلوک ہوتا ہے بچپن سے، ان کی پیدائش سے لے کر کے جوانی تک۔ اب وہ بھائی جو دیکھتا ہے کہ یہ جو کی بیٹی ہے، میری بہن یہ بیٹی ہے، اس کی وجہ سے اسے سیکنڈری حیثیت حاصل ہے گھر کے اندر، اور اسی بات پر اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اب کل کو جب میراث کا مسئلہ آتا ہے تو جس چیز پر تربیت ہوئی ہے اس بیٹے کی، وہ بیٹا اسی چیز پر عمل کرے گا۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسئلہ، اس کا میراث سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ بچپن سے اس سماج کے اندر وہ بھائی حضرات جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ حصہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ تربیت ماں باپ نے دیا ہے۔ شریعت کے اندر ایک حکم ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو واجب نان و نفقہ سے اوپر کچھ عطیہ، کچھ ہبہ، کچھ ہدیہ کرنا چاہیں تو ان کے درمیان مساوات ضروری ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی اپنے گھر کے اندر غور کرے کہ کیا آپ کے گھر کے اندر اس حکم کی تنفیذ ہوتی ہے؟ کیا اگر باپ بیٹے کے لیے کوئی گفٹ لاتا ہے، بائک خرید کے لایا، گاڑی لایا، دکان کو کھلوا دیا، اس کے لیے نئی موبائل لا کے دیا، تو کیا بیٹی کو بھی دیتا ہے یا اپنے تمام بچوں کو دیتا ہے؟ قطعاً نہیں دیتا ہے۔ اس کا مطلب وہ بچہ بچپن سے ہم اس کو اس بات کی تربیت دیتے ہیں کہ جو تمہاری بہن ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو تمہاری حیثیت ہے۔ اب کل کو جوان ہو کر کے وہی بھائی جب اپنی بہن کو میراث نہیں دیتا ہے تو ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کو میراث نہ دینے کا ایک بڑا سبب ہے ہمارے سماج میں حلال اور حرام کی تمیز کا مٹ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ الْمَالَ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام۔ ہمارے سماج میں یہ تصور مٹ گیا ہے کہ اگر ہم نے عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا اور اس مال کو خود لے لیا تو حرام ہے۔ اس بات کا تصور ختم ہو چکا ہے، اور کسی برائی اور کسی گناہ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس برائی اور اس گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے سماج میں اسے گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے، اس مال کو حرام سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا سبب ہے۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج میں بہت ساری جگہوں پر، میں نے سنا ہے کہ آپ کے علاقے میں تو اس کا رواج زیادہ نہیں ہے، لیکن یو پی وغیرہ میں یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے، اور وہ ہے جہیز۔ جہیز کو ایک میجر سبب کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے میراث کے اندر ناانصافی اور ظلم کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب بہن کی شادی ہوئی تھی تو ابو نے بہت سارا جہیز دیا تھا، کئی لاکھ کا جہیز دیا تھا، اب ہم اس کو میراث میں حصہ کیا دیں، اپنا حصہ تو پا چکی ہے۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ جہیز دینا یہ حرام ہے، جہیز دینا اور لینا حرام ہے۔ یہ ہمارا موضوع ابھی نہیں ہے، لیکن یہ حرام ہے۔ اب اس حرام چیز کو کیسے دلیل بنایا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم میراث نہیں دیں گے؟ اسی لیے عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ جن
جن معاشروں کے اندر جہیز کا رواج جتنا کم ہے اسی قدر وہاں پر میراث کا رواج زیادہ ہے. اگر مثال کے طور پر میں مالیگاؤں کا ذکر کروں، مالیگاؤں کے اندر دوسرے ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے حالات وہاں پر قدرے بہتر ہیں میراث کے سلسلے میں، اور جہیز تو تقریباً ہے ہی نہیں. تو جس سماج کے اندر جہیز نہیں ہے عام طور سے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میراث کے سلسلے میں اس قدر ناانصافی نہیں ہے. لہذا جہیز کا ہونا یہ بھی میراث کے سلسلے میں کوتاہی اور بے اعتدالی کا سبب ہے. اسی طرح سے ایک آخری سبب میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے ہمارے علماء کرام کا اس موضوع پر بات نہ کرنا. میرے اپنے علم کی حد تک یہ کوئی پہلا پروگرام میں جانتا ہوں، ہوتے ہوں گے لیکن میرے علم میں نہیں ہے. یہ پہلا پروگرام میں جانتا ہوں جو میراث کے سلسلے میں مستقل پروگرام ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام، یہ ہمارے خطبائے اعظام جن کے ہاتھ میں منبر و محراب ہے، جن کے ہاتھ میں امت کی رہنمائی ہے، وہ اس موضوع پر بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ قرآن کا ایک حکم ہے اور یہ ایسا حکم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تلک حدود اللہ. ابھی آپ نے دکتور نوح سے سنا کہ میراث ان مسائل میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر مکمل تفصیل سے بیان کر دیا ہے. میراث کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اگر ایک ذرہ ہم نے کھایا تو معاف نہیں ہوگا، اس کا حساب دینا ہی ہوگا. لیکن ان سب کے باوجود ہمارے علماء کرام عام طور سے جو مشہور خطبہ ہیں ایران و توران کی بات کرتے ہیں، اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کیوں نہیں نظر آتے؟ سماج کو بیدار کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ عوام الناس کو کیوں نہیں اویئر کرتے اس موضوع سے متعلق؟ اس کا کیا سبب ہے واللہ عالم، آپ لوگ خود غور کر سکتے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام بھی کافی حد تک ذمہ دار ہے. ابھی ڈاکٹر نور صاحب نے اشارہ کیا، ہمارے ہاں بہت سارے ناچنے گانے والوں کو، انٹرٹین کرنے والوں کو، ہنسانے والوں کو آپ لوگوں نے چیز وہی بکتی ہے جس چیز کا ڈیمانڈ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو جو علماء کہلانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ان کو منبر و محراب دے رکھا ہے. وہ آپ کے مسئلوں پر بات نہیں کریں گے، آپ کے مدعوں پر بات نہیں کریں گے، وہ آپ کو انٹرٹین کریں گے کیونکہ آپ کو مزہ چاہیے. آپ کو مزہ چاہیے. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی یہ کوئی مجرا تھوڑی ہوتا ہے یہاں پر جو مزہ آئے گا. یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جاتی ہے، لیکن یہیں پر خاص طور سے بہار اور بنگال کے بارے میں یہ بات سننے میں آتی ہے مزہ نہیں آیا. بھائی مزہ لینے یہاں آتے ہو جب ایسے لوگوں کو آپ نے امت کا خطیب، امت کا رہنما بنا رکھا ہوگا جو آپ کو مزے دیں گے تو آپ کو دین نہیں بتائیں گے. ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، ڈاکٹر نور صاحب نے اشارہ کیا، میں تھوڑا اور اس کو واضح کر دوں. دو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب دوسرے صاحب کی، وہ جو کہتے ہیں من ترا حاجی بگویم تو مورا حاجی بگو، ایک مجلس میں کم از کم 3 بار انہوں نے کہا کہ یہ اس زمانے کے البانی ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ یہ آدمی کب خاموش ہوگا. یہ اس زمانے کے البانی ہیں اور وہ سامنے والا خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا اس کی باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ المتشبع بما لم یعطا کلابس ثوب زور. میرے اندر اگر کوئی خوبی نہیں ہے اس کے باوجود میری کوئی تعریف کر رہا ہے اس خوبی پر، مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے. اگر خاموش رہتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جھوٹا کپڑا پہنا ہوا، جھوٹ کا کپڑا پہنا ہوا ہے. ظاہر ہے ایسے لوگ کچھ حواری مواری کو ساتھ میں رکھتے ہیں جو پیچھے پیچھے ان کی تعریفیں کرتے ہیں. میں سوچ رہا تھا یہ بے حیا آدمی نہ تو کہنے میں بے حیا محسوس کر رہا ہے کہ یہ اس زمانے کے البانی ہے، اور نہ وہ آدمی جو سن رہا تھا نہ تو اس کو ٹوک رہا تھا. ایسے لوگ
ہماری امت کی قیادت کر رہے ہیں، آپ کی بات کون کرے گا؟ حقیقت میں میراث ایسا مسئلہ ہے، اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں میراث کے سلسلے میں اور زکوٰۃ کے سلسلے میں جو بے اعتدالیاں سماج کے اندر پائی جا رہی ہے کسی اور موضوع کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی میں زکوٰۃ کے اوپر بات کرتے ہوئے سنتا ہوں اور نہ ہی میراث کے اوپر۔ کیوں آخر میں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ میں نے اپنی بہن کو میراث میں حصہ نہیں دیا ہوا ہے، میں کس منہ سے یہاں پر آ کے بات کروں گا؟ میں نے مدرسہ کھولا ہوا ہے، میں زکوٰۃ کھاتا ہوں، میں قوم کی زکوٰۃ ہڑپ جاتا ہوں، میں کس منہ سے یہاں پر آ کر کے بولوں گا کہ زکوٰۃ کا صحیح مصرف یہ ہے؟ یہ اصل وجہ ہے۔ میں آ کے یہاں پر آپ کو انٹرٹین کروں گا جس میں آپ کو مزہ آئے، کیونکہ آپ کو بھی مزہ چاہیے۔ تو ایک بڑا سبب ہے، بچپن سے اتنی عمر ہو گئی، بچپن سے میں نے آج تک ہندوستان کے کسی خطیب کو ہوں گے، میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں، ممبر سے جمعہ کے خطبے میں نے کسی خطیب کو نہیں سنا جو میراث کے اوپر تقریر کر رہا ہوں۔ وہ آپ کو صرف انٹرٹین کرتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں اویئرنیس کیوں نہیں ہے میراث کے سلسلے میں؟ سبب یہی ہے، وجہ یہی ہے، ورنہ کمی پائی جاتی، لیکن کمی جس لیول پر ہے اس لیول پر نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، ہمارے سماج میں میراث کے عورتوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ میں تیزی سے چند ایک نقصانات گناؤں گا۔ موضوع دراصل یہ اتنا دردناک ہے اور اس کی دردناکی کا احساس اسی وقت ہوگا جب اس پر ہم بیٹھ کر کے تنہائی میں غور کریں گے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اخروی نقصانات، دنیاوی نقصانات۔ چند ایک کا میں ذکر کروں گا سرسری تیزی کے ساتھ۔ پہلا اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر ہم عورتوں کو زکوٰۃ سے محروم کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کی زیادتی کرتے ہیں تو یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ کی شریعت کی مخالفت ہے۔ اللہ کی شریعت سے بغاوت کا حکم ابھی ڈاکٹر نور صاحب نے بتایا۔ اگر یہ اس حکم کا انکار ہو جائے یا استہانہ استخفاف ہو جائے تو یہ درجے کفر تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر اقرار کرتے ہوئے اس پر عمل نہ کیا جائے تو کم سے کم یہ حقوق العباد ہے جس کا پائی پائی کا حساب ہمیں آخرت میں دینا پڑے گا۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ بہنوں کو یا عورتوں کو زکوٰۃ میں میراث میں حصہ نہ دینا یہ حرام خوری ہے۔ ابھی ڈاکٹر نور صاحب نے بتایا کہ اگر ہم حرام خوری کرتے ہیں تو اس کا ہماری دنیاوی زندگی پر کیا کیا اثر پڑے گا۔ آپ دعا کرو گے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے اس پیسے سے حج کیا، حج مقبول نہیں ہے، پہلے سے لکھ کر کے رکھ لو۔ آپ نے اس پیسے سے صدقہ کیا، صدقہ مقبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اگر بہن کا حصہ مارا ہوا ہے آپ نے، اس مال سے جو بھی عبادت کرو گے آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ جو دعائیں آپ کرو گے وہ آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک نقصان یہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا میراث میں، تو گویا کہ زمانے جاہلیت کے نظام کو ہم دوبارہ سے اپنے سماج کے اندر نافذ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے اندر کفار کی مشابہت بھی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اسی طرح اس کے بہت سارے دنیاوی اور سماجی نقصانات ہیں۔ آپ آئیے میرے ساتھ غور کیجئے کہ اس کا کہاں کہاں پر امپیکٹ پڑتا ہے عورتوں کو میراث میں حصہ نہ دینے سے۔ پہلی بات یہ کہ جب کوئی عورت میراث میں حصہ نہیں پاتی ہے تو اس کا اپنے مائکے سے رشتہ دھیرے دھیرے کر کے مکمل طور سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ میراث میں حصہ پاتی، ظاہر ہے کھیت میں اس کو حصہ ملتا، گھر میں اس کو حصہ ملتا، برابر آتی اس کا رشتہ بنا رہتا۔ دھیرے دھیرے وہ جیسے جیسے پرانی ہوتی جاتی ہے
اپنے سسرال میں مائکے سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ بہت سارے والدین کو دیکھو گے 100 بیگھا زمین ہے، 200 بیگھا زمین ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، اتفاق سے بیٹی کی شادی کہیں ایسی جگہ پر ہو گئی کہ وہاں پر لوگ زیادہ مالدار نہیں ہیں، پتہ چلا وہ بیٹی جس کا باپ کروڑ پتی ہے، بیٹی فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں بچی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس کا باپ امیر ہے تو بیٹی بھی امیر ہوتی۔ تو بہت ساری بیٹیاں جن کو کروڑ پتی ہونا چاہیے تھا، یہ میراث نہ دینے کی وجہ سے فقر و مسکنت کی شکار ہیں۔ اسی طرح سے ایک تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ عورت جو اپنے مائکے میں میراث میں حصہ نہیں پاتی ہے، سسرال کے اندر اس کی حیثیت، سماجی حیثیت صفر ہوتی ہے، سماجی حیثیت اس کی صفر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے شوہر کی جانب سے اسے جو حقوق ملنے والے ہیں وہ محدود ہیں، اور مائکے سے اسے کچھ ملا نہیں ہے، لہذا اس کی کوئی سماجی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ میں نے کئی سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں، کوئی عورت آتی ہے کہتی ہے کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے راضی نہیں پڑھنے کے لیے۔ کوئی عورت آتی ہے کہتی میرا شوہر زانی ہے، میرا شوہر شرابی ہے، شیخ بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے بہت سمجھایا۔ ظاہر ہے اگر میں فتویٰ دینے جاؤں تو فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شوہر جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اصرار کر رہا ہے ترک صلاۃ پر، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس سے خلا لے لو، یہ شرعی حکم ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، اصرار کر رہا ہے، تو عورت کے اوپر خلا مانگنا یہ واجب ہے۔ تو اگر میں اسے فتویٰ بتاؤں، کل کو اس کا گھر ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس عورت کا مائکے میں کچھ نہیں ہے، وہ عورت کہاں جائے گی؟ آپ تصور کیجئے کہ اگر اس عورت کو اپنے مائکے میں حصہ ملا ہوتا، وہ عورت ایک منٹ کے لیے نہیں جھجکتی کہ اپنے شوہر سے خلا لے لے اور اچھی زندگی گزارے۔ شوہر ظلم کرتا ہے عورت پر، سسرال والے ظلم کرتے ہیں، رات دن بلک بلک کے وہ زندگی گزارتی ہے، لیکن طلاق لینے کا وہ سوچ نہیں سکتی۔ کیوں نہیں سوچ سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ میرے سامنے شوہر کو چھوڑ کے شوہر کے پیچھے دنیا تاریک ہے، اگر میں اس کو چھوڑوں گی تو میرا کہیں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی لیے بہت ساری عورتوں کو آپ دیکھیں گے، میں نے دیکھا ہے، ایسی بیچارگی کی زندگی گزارتی ہے کہ وہ زندگی موت سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مائکے کے اندر ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملتا ہے میراث کی شکل میں۔ اسی طرح سے ایک اس کا سماجی نقصان یہ ہے جو کہ ہر آدمی میں، آپ میں سے ہر آدمی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے آس پڑوس میں اس پہ غور کرے اور دیکھیں کہ میری بات کہاں تک صحیح ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے، اس کی فطرت ایسی ہے کہ ہر انسان کو مال چاہیے۔ مال، یہ انسان کی مال کی چاہت انسان داخل ہے، چھوٹے سے بچے کو بھی، ظاہر ہے وہ عورت ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی مال چاہیے۔ اس کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، مجھے فلاں چیز خریدنا ہے، میری فلاں خواہشیں پوری کرنی ہے، ان سب کے لیے اسے مال چاہیے۔ اور شوہر کے اوپر بیوی کے جو حقوق واجب ہیں وہ محدود ہیں، لیمیٹڈ ہیں۔ اس کا نان و نفقہ، روٹی، کپڑا، مکان، دوائی، جو زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ واجب ہیں۔ بیوی کے شوق پورا کرنا یہ شوہر پر واجب نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے ہمارے سماج میں۔ بیوی کے شوق پورا کرنا یہ شوہر کے لیے واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر شوہر نہ دے تو اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے وہ بیوی جو ایک انسان ہے، اگر شوہر اس کو اس کے صرف جائز حقوق دے، واجب حقوق سے اوپر کچھ نہیں دینا چاہتا ہے، اب بتائیے وہ بیوی اپنی خواہشات کہاں سے پوری کرے گی؟ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال کی جو محبت ڈالی ہوئی ہے ایک انسان کے اندر، اس محبت کی جو پیاس ہے وہ کہیں پر بجھنی چاہیے۔ اب وہ ساری محرومیاں
جو اسے اپنے مائکے سے ملی ہیں ان تمام محرومیوں کا حساب وہ اپنے شوہر سے کرے گی۔ آپ بتائیے کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر میاں بیوی کے اکثر میاں بیوی کے درمیان خواہشات اور مطالبات کو لے کر کلیش نہیں ہوتا ہے؟ کئی سارے میاں بیوی میں اختلاف اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ بیوی کے جو مطالبات ہیں، اگر آپ کسی مفتی کے پاس جائیں گے پوچھنے تو آپ کو بتائے گا کہ یہ مطالبات واجب نہیں ہے شوہر کے اوپر پورا کرنا۔ ظاہر ہے وہ عورت ہے، وہ انسان ہے، اگر اس کو اپنے مائکے سے مال ملا ہوتا تو اپنی وہ خواہشات وہ اس مال سے پوری کرتی۔ جب وہاں سے جو محرومیاں اسے ملی ہیں ان محرومیوں کا حساب اپنے شوہر سے کرنا چاہتی ہے تو پیمانہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کے بجائے النساء قوامات علی الرجال ہو جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ہمارے سماج میں میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا میں اگر یہ کہوں کہ 70-75% سبب یہی بنتا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور اس کا ڈائریکٹ تعلق میراث سے ہے۔ اگر عورت کو میراث مائکے سے ملے گا وہ آسودہ رہے گی۔ اسی طرح سے ایک نقصان یہ ہے کہ بہت ساری عبادتوں کا تعلق مال سے ہے، جیسے حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقہ کرنا۔ اگر عورت کو اپنے مائکے سے نہیں ملا ہے میراث، صدقہ کہاں سے کرے گی؟ حج کہاں سے؟ شوہر پر حج کروانا واجب نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ شوہر کے اوپر بیوی کو حج اور عمرہ کرانا واجب بیوی کے حقوق میں نہیں ہے۔ اگر شوہر مان لیجئے بلینئر ہے پھر بھی اس کے اوپر واجب نہیں کہ اپنی بیوی کو حج عمرہ کرائے۔ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو ٹور کروانے لے جائے۔ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہر ہفتے شاپنگ کرائے۔ یہ سارے شوق کو کہاں سے پورا کرے گی؟ اپنے مال سے۔ اور آپ نے تو کوئی مال دیا ہی نہیں ہے اس کو، جبکہ اسے ملنا چاہیے تھا۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو آتی ہیں پوچھنے کہ میرے پاس زیور ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ اکثر گھروں میں زکوٰۃ شوہر حضرات نکالتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے نکالتے ہیں، ان کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ آپ جان لیں کہ بیوی کے زیور کا زکوٰۃ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ منع کر دے کل کو تو کیا کرے گی عورت؟ اگر وہ منع کر دے کہ میں تمہارے زیورات کی زکوٰۃ تمہارے اوپر واجب، تم نکالو میں کیوں نکالوں گا، کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ تو بہت اچھی بات ہے کہ شوہر نکال دے دے، لیکن اگر منع کر دے گویا کہ شوہر کے اوپر ایک ایکسٹرا بوجھ ہم ڈال رہے ہیں اس چیز کی وجہ سے۔ اگر عورت کو حج کرنا ہے شوہر نہیں کرا رہا، کہاں سے کرے گی؟ عمرہ کہاں سے کرے گی؟ صدقہ کہاں سے کرے گی؟ بہت ساری چیزیں وہ نہیں کر سکتی ہے، تو یہ ایک اس کا بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ کسی عورت کو اگر میراث نہیں ملتا ہے اپنے مائکے سے تو یہ صرف اس عورت کے اوپر ظلم نہیں ہے بلکہ اس کے شوہر پر بھی ظلم ہے، اس کے بچوں پر بھی ظلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس عورت کی وفات پہلے ہوتی شوہر سے، اگر پہلے ہوگی تو شوہر حصہ پائے گا اس میں، گویا کہ اس کا حصہ بھی مارا گیا۔ اسی طرح سے اس عورت کے جو بچے ہیں ان کا بھی اس میں حصہ بنتا، گویا کہ بچے کا نانا کروڑ پتی ہے اور بچہ فقیر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام میں۔ اگر بچے کا نانا کروڑ پتی ہے تو اس کا کچھ فائدہ بچے کو آنا چاہیے ماں کے تھرو، جو کہ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ اس عورت پر ظلم ہے، اس کے شوہر پر ظلم ہے، اس کے بچوں پر ظلم ہے، آنے والی تمام نسلوں پر ظلم ہے۔ سامعین کرام، ایک مسئلہ اور ہے جو میں یہاں ذکر کر دوں، یہ میراث کے سلسلے میں ہی ہے اور میں نے دیکھا وہ مسئلہ یہاں پر غالباً آیا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کئی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کہتے ہیں میں میراث تقسیم کر دینا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں میراث تقسیم کرتے ہیں اور عام طور سے صرف بیٹوں کے درمیان کرتے ہیں، بیٹیوں کو کون دیتا ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں میراث تقسیم کر رہا ہے تو اس سے آپ کہیے کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، آپ کو پہلے مرنا پڑے گا۔
اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو پہلے مرنا پڑے گا. مر جائیے, ہم تقسیم کر دیں گے. کیونکہ میراث کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے موت المورث. اگر مرا نہیں ہے تو میراث کیسے؟ یہ بہت زیادہ اس وقت عام یہ مسئلہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں, بہت زیادہ پبلک کی طرف سے مسئلہ آ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں. زندگی میں میراث کی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. اگر زندگی میں آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ایک اس کی صورت ہے, اگر آپ حالت صحت میں ہیں تو آپ ہبہ کر سکتے ہیں. جو آپ کی اولادیں ہیں, اولادوں کے درمیان ہبہ کے لیے ضروری ہے کہ برابر برابر ہونا چاہیے بیٹے بیٹیوں کے درمیان. وہ مسئلہ آپ نے سنا کسی خطیب سے. اور بیٹوں کے علاوہ, اولاد کے علاوہ کسی اور کو دینا ہے تو آپ جتنا چاہو اتنا دے سکتے ہو. اگر مرض الموت میں چلے گئے ہو, وہاں پر ہبہ کرنا چاہتے ہو تو ثلث سے زیادہ نہیں کر سکتے, کیونکہ الہبہ فی حالت المرض فی حکم الوصیہ, وہاں پر وصیت کا حکم نافذ ہوگا. تو اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنا ترکہ میراث کے طور پر تقسیم کر رہا ہے تو یہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر وہ کرنا ہے تو ہبہ کی شکل میں کرے اور برابر برابر کرے اولاد میں. اولاد کے علاوہ کسی اور کو جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے. دوسری ایک بات کہ اگر وہ ہبہ کر رہا ہے اپنے بچوں کو تو یہ جان لے کہ جیسے ہی ہبہ کرے گا وہ پراپرٹی, وہ دولت فوراً بچوں کو منتقل ہو جائے گی. کیونکہ الہبہ لا تتم الا بالقبض. اگر قبض کیا نہیں ہے تو ہبہ کی تنفیذ ہی نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو دے دیا, اب زندگی بھر میرے پاس رہے گا, اس کے بعد جب میں مر جاؤں گا تو بچے لے لیں گے. بھائی یہ ہبہ تھوڑی ہے, ہبہ قبض کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ساری پراپرٹی آپ کے بچوں کو آپ کی زندگی میں منتقل ہو جائے تو برابر برابر ان کو ہبہ کر دو. آپ ایسا کر سکتے ہو. ایک آخری مسئلہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا, وقت کافی ہو گیا. مسئلہ ایک یہ آتا ہے کہ جیسے مان لیجئے آپ بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ باتیں سن کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دیا اور اس کے کئی بھائی ہیں, بھائیوں نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہوا ہے. بھائیوں نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہوا ہے. اللہ نے اب اس کو ہدایت دی, اب وہ چاہتا ہے کہ میں دے دوں. وہ کیا کرے؟ پہلے نمبر پر تو جائے اپنے بھائیوں سے بات کرے کہ ہم لوگوں نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے, ہم کسی عالم کے پاس چلتے ہیں, مسئلہ سمجھتے ہیں اور تقسیم کر کے بہنوں کو بھی دیتے ہیں. اگر بھائی لوگ تیار ہو گئے تو اچھی بات ہے, لیکن بہت سارے بھائی اگر نہ تیار ہو اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیا ہے تو چاہتا ہے کہ میں اس پر عمل کروں, وہ کیا کرے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے میراث کو تقسیم کرے. جو طریقہ ہے تقسیم کرنے کا, اپنے والد یا والدہ کی پوری جائیداد کو اکٹھا مان کر کے اس کو تقسیم کرے اور تقسیم کرنے کے بعد دیکھے کہ اس کا ایکچوئل حصہ اس کا اپنا کتنا بنتا ہے. اب اس ایکچوئل حصہ سے اوپر جو اس کو ملا ہے اس کا مطلب وہ بہنوں کا ہے. اب اس کو بہنوں کو واپس کر دے, اپنے حصے میں اتنا پرسنٹ بہنوں کو واپس کر دے جتنا اس کے پاس آیا ہے. انشاءاللہ وہ بری ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ظاہر ہے ہم ایک سیکولر نظام کے اندر جیتے ہیں, ہم کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے. اگر ایک بھائی چاہتا ہے دوسرے بھائی نہیں چاہتے ہیں تو یہ بھائی اس طریقے سے اپنی گلو خلاصی کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ میں سے جو شخص بھی جس نے بھی بہن کا حصہ نہیں دیا ہوا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ کانٹینیو وہ حرام کھا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی دعا نہ قبول ہو, بہت ساری جو مالی عبادتیں ہیں اس کی مالی عبادتیں قبول نہ ہو, آخرت میں ایک ایک ذرے کا حساب نیکیوں کی شکل میں اسے دینا ہوگا اپنی بہنوں کو یا جن عورتوں کا بھی حصہ مار لیا ہے. تو یہ بات آپ بار بار ریپیٹ کیجئے اپنے دماغ میں کہ میں نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے, میں حرام خور ہوں, میں حرام خور ہوں, میں حرام کھا رہا ہوں, میں مسلسل حرام کھا رہا ہوں, میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آپ یہ باتیں تقریباً دن میں 2-4 بار ریپیٹ کرتے رہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے, ہم سب کو ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.